السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لائی ہوں جس کا ٹاپک ہے میرے دوست پر عاشق خبیث جنزادیاں۔ تو چلیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ میں اور شہریار جگری دوست تھے۔ ہم ساتھ پڑھے لکھے اور کھیل کود کر بڑے ہوئے۔ کیونکہ ہمارا بچپن سے ہی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، میں عام سی شکل و صورت کا مالک تھا، جبکہ شہریار، جسے میں پیار سے شہری بولتا تھا، بے پناہ حسین تھا۔ خدا نے اسے فرصت سے بنایا تھا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اسے دیکھ کر دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ وہ تھا ہی اتنا حسین و جمیل۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم اپنی تعلیم سے فارغ ہوئے تھے۔ شہریار کے والد ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ ان کا گزارا اچھی طرح ہو رہا تھا۔ ان کے والد کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ شہری نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ ایک دن شہری میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یار میں جم جوائن کر رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ ہی لگ جاؤ، دونوں ساتھ آیا جایا کریں گے۔ میں نے اس سے کہا، یار مجھے اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے میری طرف سے معذرت۔ اصل بات یہ تھی کہ ان دنوں میرے گھر کی مالی حالات اچھے نہ تھے۔ میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کسی طرح میں نے اسے ٹال دیا۔ شہری باقاعدگی سے جم جانے لگ گیا تھا، جبکہ میں ٹیوشن پڑھانے میں مصروف ہو گیا۔ ہم دونوں فارغ ہو کر ڈھیر ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ باقاعدگی سے جم جانے کی وجہ سے شہری کی باڈی اور زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز میں نے اس سے کہا، یار شہری، تو ہر روز اپنی نظر اتار لیا کر، کہیں خدا نہ خواستہ تجھے میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ اس بات پر وہ زور سے ہنسنے لگا اور بولا، یار میں ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازار جاتے یا کسی راستے پر جا رہے ہوتے تو لڑکیاں شہری کو مڑ مڑ کر دیکھا کرتیں، مگر کوئی شہری رسپانس نہیں دیتا تھا، بس اپنے کام سے کام رکھتا۔ یہ اس کے والدین کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ اس نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب شہری کا جم والا کورس مکمل ہو گیا تو شہری نے خود اپنا ذاتی جم سینٹر کھولنے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہمارے علاقے میں کوئی جم سینٹر نہیں تھا اور شہری کو بھی یہ کورس کافی دور علاقے میں جا کر کرنا پڑا تھا۔ ہمارے علاقے میں ایسے بہت سے لڑکے تھے جو یہ شوق رکھتے تھے، مگر اپنی کنونس نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے اپنے شوق کو اپنے دل میں ہی لیے بیٹھے تھے۔ شہری نے جم سینٹر کے ماسٹر سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے شہری کا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ اس طرح شہری نے ماسٹر کی مدد سے اس علاقے میں جم سینٹر کھول لیا۔ پھر رفتہ رفتہ اس کے جم سینٹر نے اتنی ترقی کی کہ دور دراز سے لڑکے آنے لگے تھے، اور پھر یہ ہوا کہ شہری دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور جم سینٹر میں مصروف رہنے کی وجہ سے شہری اب مجھ سے کم ہی مل پاتا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ شاید شہری مغرور ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے ہر معاملے میں دل کھول کر دیا ہے، غرور تو آنا ہی ہے۔ پھر میں اپنے ہی خیالات کو فوراً ہی اپنے ذہن سے جھٹک دیتا کہ میرا دوست شہری ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب میں اپنے خیالات شہری کے سامنے رکھتا تو وہ ہنستا اور کہتا، یار دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر میں نہیں بدل سکتا۔ مجھے کچھ دنوں میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ شہری کئی دنوں سے کچھ بجھا بجھا سا رہنے لگا ہے۔ وہ میری بات کا ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیتا اور کسی نہ کسی کام کا بہانہ بنا کر میرے پاس سے اٹھ جایا کرتا ہے۔ اس کا یہ رویہ مجھے کافی تکلیف دے رہا تھا۔ اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر میں نے بھی اس سے ملنا جلنا کم کر دیا، مگر اس کے باوجود میں شہری کو ہر دم یاد رکھتا تھا۔ ایک دن میرے ٹیوشن کے بچوں کی چھٹی تھی تو میں نے سوچا شہری سے ملاقات کی جائے۔ یہ سوچ کر میں اس کے جم سینٹر روانہ ہو گیا۔ جب پہنچا تو دیکھا شہری خاصے مصروف ہے۔ جب وہ فارغ ہو کر آیا تو میں نے کافی دیر تک باتیں کی اس سے، پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر میں اپنے گھر آ گیا۔ شہری سے ملنے کے بعد میں اور زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ شہری کا رویہ مجھے بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بہانہ بنا کر ٹال دیا،
بچوں کے پیپرز ہونے والے تھے، اس لیے میں ان میں مصروف ہو گیا اور شہری کی طرف جانا بالکل ہی ختم ہو گیا، اور نہ وہ خود بھی مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں بچوں کو ٹیوشن دے کر فارغ ہوا تو شہری کا چھوٹا بھائی فیضی مجھے بلانے آ گیا کہ اس کی والدہ نے مجھے بلایا ہے۔ میں اپنی امی کو بتا کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ شہری کی امی نے سلام کے جواب کے ساتھ ہی میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پھر اس کے والدین مجھے الگ کمرے میں لے آئے، مجھے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس کے ابو بولے، بیٹا تم میرے لیے شہری جیسے ہو، میں نے کبھی تمہیں غیر نہیں سمجھا اور یقیناً تم بھی خود کو اسی گھر کا فرد محسوس کرتے ہوگے۔ میں تم سے جو کچھ پوچھوں گا مجھے بالکل سچ سچ بتانا۔ ہم شہری کی طرف سے بہت پریشان ہیں، اس کی دن بدن گرتی صحت اور گھر والوں سے کترانا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، ہمیں تو کچھ بتاتا ہی نہیں ہے۔ تم شہری کے قریبی دوست ہو، تم بتاؤ کہ کہیں کسی لڑکی وڑکی کا تو چکر نہیں ہے؟ کیا شہری کوئی ڈرگس تو نہیں لینے لگ گیا؟ اگر کسی لڑکی کا چکر ہے تو کون ہے وہ لڑکی؟ تم تو جانتے ہی ہوگے نا، یا پھر اگر کوئی دوسری بات ہے تو وہ بھی بتاؤ۔ ان دونوں کی پریشانی دیکھ کر حقیقت میں تو خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میرا شہری پہلے تو ایسا نہیں تھا، وہ تو ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا، پھر اب پتہ نہیں کیوں اتنا بدل گیا ہے۔ یقین کرو بیٹا، اگر کسی لڑکی کا چکر ہے تو میں اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر اسے قبول کر لوں گی، اس کا بیک گراؤنڈ اور نہ ہی خاندان دیکھوں گی، مگر وہ مجھے بتائے تو صحیح۔ اگر کوئی اور بات ہے تو اپنے والدین سے کہے، شہری میں تو ان کی جان بستی ہے، وہ کیسے اس کی بات رد کر دیں گے؟ شہری کی امی بڑے ہی دکھ سے بول رہی تھی، میں تو اس بارے میں خود کچھ نہیں جانتا آنٹی، شہری کا رویہ تو میرے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ وہ دن بدن ترقی کرتے کرتے جم سینٹر کی وجہ سے مغرور ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجھے کسی خاطر میں نہیں لا رہا، مگر گھر میں بھی اس کا یہی رویہ ہے تو یقیناً کوئی بات ضرور ہے۔ شہری اس وقت کہاں ہے؟ میرے اس سوال کے جواب میں شہری کی امی نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ میں ان سے اجازت لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب میں شہری کے کمرے میں آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ بیڈ پر خاموشی سے لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا، یار کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس میں اتنی کمزوری آ چکی تھی کہ اس سے اٹھا بھی نہ گیا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا۔ یہ وہ شہری تو نہ تھا جس کی خوبصورتی پر لوگ فدا تھے، اب وہ ایک عجیب سی بے بسی اور لاچاری کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی اور میں گھر میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد 2-3 دن بہت مصروف گزرے میرے۔ میں شہری سے پھر ملنا چاہتا تھا مگر ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس روز چھٹی کا دن تھا، میں گھر پر ٹی وی کے آگے بیٹھا تھا کہ اتنے میں شہری کا چھوٹا بھائی پھر مجھ سے ملنے آ گیا اور کہنے لگا، بھائی آپ کو امی نے بلایا ہے، اگر آپ فارغ ہیں تو ابھی میرے ساتھ چلیں۔ میں اپنی امی کو بتا کر شہری کے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کے گھر آ گیا۔ اس کی والدہ مجھے اندر لے گئی، پھر شہری کی موجودہ حالت کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا، بیٹا نہ جانے میرے شہری کو کس کی نظر لگ گئی ہے، اب تو وہ بالکل بستر کا ہو کر ہی رہ گیا ہے۔ ڈاکٹروں کو تو دکھایا ہے مگر اس کا مرض کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ نہیں بتاتا۔ بیٹا تم ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھو۔ شہری کی والدہ مجھ سے التجا کر رہی تھی، آنٹی آپ فکر نہ کریں، بس اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ یہ کہہ کر میں شہری کے کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک دھچکا سا لگا، شہری کی بہت بری حالت تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ رونے لگا، اس کے تو رونے سے بھی میں پریشان ہو گیا۔ میں فوراً اس کے قریب پہنچا، حوصلہ کرو،
اور مجھے بتاؤ یار کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ میں تو خود ایسی زندگی سے پریشان آ چکا ہوں، بجائے اس کے کہ میں والدین کا سہارا بنوں، الٹا ان پر بوجھ بن گیا ہوں۔ میرا ہر کام اب بیڈ پر ہوتا ہے۔ میں تو بس یہی دعا مانگتا ہوں کہ جلدی سے جلدی مجھے موت آ جائے تاکہ اس اذیت بھری زندگی سے نجات مل سکے۔ مایوسی کی باتیں مت کرو، تم تو میرے ہمت والے دوست ہو، تیرے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو یہ بتا کہ میں کیا کروں؟ شہری نے پوچھا۔ تو وہ کر جو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ یار تو بتاتا کیوں نہیں ہے کہ تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تیری خاموشی، الجھا الجھا انداز، کچھ تو ہے جو تو ہم سب سے چھپا رہا ہے۔ دل کی بات کہہ لینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ مجھ سے شیئر کر، کیا پتہ اس میں تیری بھلائی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے محبت سے اس کا کاندھا تھپ تھپایا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شہری بہت دھیمے لہجے میں بولا، یار وعدہ کر تو کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، تبھی میں تجھے وہ سب کچھ بتاؤں گا جو میں نے اب تک کسی کو نہیں بتایا ہے۔ وعدے کو چھوڑ یار، تجھے اپنے دوست پر اعتبار نہیں ہے؟ اعتبار تو ہے مگر بات ہی ایسی ہے کہ میں بتانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ میں نہیں چاہتا کہ سب کچھ جان لینے کے بعد کوئی میرے بارے میں غلط رائے قائم کرے، جبکہ میرا ان سب چیزوں میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یار اب بتا بھی دے، تو پہیلیاں کیوں بجھوا رہا ہے؟ شہری یوں ہی بیڈ پہ لیٹا چپ چاپ کچھ دیر تک چھت کو تکتا رہا، پھر بولا کہ تم جانتے ہو کہ میرے جم کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ میرے جم سینٹر میں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو ایک دن میں جم میں لڑکوں کو ورزش کروا رہا تھا کہ میرے جم سینٹر میں لمبے قد کی عورتیں داخل ہوئیں۔ انہوں نے اپنے چہرے نقاب سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ چلتے ہوئے سیدھی میرے پاس آ کر رکیں۔ ان میں سے ایک عورت نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیسے ہو شہری؟ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ عورتیں ہرگز میرے خاندان یا محلے کی نہیں تھی اور نہ ہی میں نے ان کو کبھی دیکھا تھا۔ پھر وہ مجھے کیسے جانتی تھی؟ میں حیرت کی تصویر بنا انہیں دیکھا جا رہا تھا۔ آخر ہمت کر کے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا، اور اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا تو میرے گھر آنا چاہیے تھا۔ یہ جگہ عورتوں کے لیے غیر مناسب ہے۔ ان میں سے ایک عورت بولی، چھوڑو جان پہچان کو، ہم تمہیں جانتے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ اور ہاں، آج رات ہم تمہارے گھر آئیں گی، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں عورتیں واپس چلی گئیں۔ میں انہیں واپس جاتا دیکھتا رہا اور سوچا، یہ کون عورتیں تھیں اور مجھے کیسے جانتی تھی، اور مجھ سے انہیں کیا کام ہو سکتا ہے؟ کافی دیر تک سوچنے کے بعد میں نے ان کا خیال اپنے ذہن سے یہ سوچ کر جھٹک دیا کہ گھر آئیں گی تو ان سے تفصیل سے پوچھ لوں گا۔ جب میں جم سے گھر گیا تو ان دونوں عورتوں کا خیال میرے ذہن سے نکل چکا تھا۔ میرا روز کا معمول تھا کہ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چہل قدمی کرتا اور ٹی وی دیکھتا تھا۔ جم سے آنے کے بعد مجھے کافی تھکن ہو جایا کرتی تھی، اس لیے میں جلدی سو جایا کرتا تھا۔ اس رات بھی میں گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ نہ جانے کس احساس سے کھل گئی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دیکھا وہ دونوں عورتیں میرے دائیں اور بائیں کھڑی تھیں۔ اس وقت ان کے چہرے نقاب سے آزاد تھے۔ ان کے چہرے کے خد و خال عجیب ڈراونے سے تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ خوف کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ پھر یہ کمرے میں داخل کیسے ہو گئیں؟ جب میں نے ان سے اس بات کا اظہار کیا تو ان میں سے ایک عورت بولی، ہم کہیں بھی آ جا سکتی ہیں، ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے تم سے ملنے کے لیے۔ ہم نے کہا تھا نا ہم آئیں گی، تو دیکھو ہم آ گئیں، آؤ اب دیر مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ عورتیں میری طرف بڑھیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا
اس نے وہ نازیبہ حرکات میرے ساتھ کرنا شروع کر دی جس کا بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ اس عورت کے بعد دوسری عورت نے بھی میرے ساتھ وہی حرکتیں کیں اور کافی دیر تک شیطانی کھیل کھیلنے کے بعد وہ دونوں عورتیں یہ کہہ کر غائب ہو گئیں کہ کل ہم پھر آئیں گے، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں آ رہا تھا۔ میرا سارا جسم پوری طرح لرز رہا تھا اور بہت دکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فجر کی اذانوں کی آواز سن کر میں ہمت کر کے اٹھا اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، اللہ سے اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگی۔ نماز ادا کر کے میں بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھ ایسی لگی کہ دن چڑھے تک سوتا رہا۔ امی کے جگانے پر میری آنکھ کھلی۔ میں جلدی سے اٹھا، فریش ہو کر ناشتہ کیا۔ اب میں کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں گیا تو کل کا منظر میری نظروں میں گھوم گیا، جسے یاد کر کے مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ پھر میں نے اپنے دل کو پھر سے تسلی دی کہ پریشان ہونے کے بجائے مجھے ان کو ان کے ارادوں سے باز رکھنا ہوگا، اس لیے مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ رات کو نہ جانے کون سے پہر وہ دونوں عورتیں پھر نمودار ہوئیں اور سوئی ہوئی حالت میں ہی انہوں نے میرے ساتھ نازیبہ حرکتیں کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ان کی گرفت میں بری طرح سے مچل رہا تھا۔ نہ جانے کیسی فولادی قسم کی عورتیں تھیں کہ باوجود مرد ہونے کے میں ان پر قابو نہیں پا سکا۔ پھر اچانک وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ میں تو ایسا زوردار انسان تھا کہ عام آدمی مجھ سے الجھنے کی غلطی نہیں کرتا تھا۔ پھر میں ان دونوں عورتوں کے سامنے کیوں کچھ نہیں کر پا رہا تھا؟ اور پھر اکثر ایسا ہونے لگا، وہ دونوں عورتیں بے دھڑک میرے کمرے میں آتی، رات بھر گھنونا کھیل کر کے غائب ہو جاتی۔ میں چاہ کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا تھا۔ وہ انتہائی طاقتور عورتیں تھیں، جبکہ میری تمام قوتیں نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں کہ میں ان کے آگے بالکل بے بس ہو کر رہ جاتا۔ یہ بات ایسی تھی کہ مارے شرم کے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں نے چپ سادھ لی کہ کون یقین کرے گا میری ان سب باتوں کا۔ الٹا سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے غلط قرار دیں گے۔ اس لیے مجھے چپ ہی رہنا بہتر لگا۔ یہ جو تو مجھے بیزار دیکھ رہا ہے نا، یہ ان بک بک گندی عورتوں کی کرنی کا نتیجہ ہے۔ پہلے تو میں لڑ کھڑا کر چل لیا کرتا تھا، اب تو مجھ سے چلنا تو دور کی بات ہے، بستر سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ میرا ہر کام والدین ہی کرتے ہیں۔ کتنی شرم اور افسوس کا مقام ہے کہ مجھے اپنے والدین کا سہارا بننا چاہیے تھا، الٹا میں ان پر بوجھ بن کر رہ گیا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ ایسی زندگی سے تو موت ہی آ جائے۔ یہ کہہ کر شہری بری طرح رونے لگا۔ شہری کو روتا دیکھ کر میرا دل دکھ کی شدت سے گھٹنے لگا۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یار، مایوسی کی باتیں نہیں کیا کرتے، اللہ سے خیر کی دعا کرو، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ میں بھی کوشش کروں گا تمہیں اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے۔ بہت دیر ہو چکی ہے، اب میں چلتا ہوں۔ تم فکر مت کرو، انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں دل ہی دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ شہری کو ہر قیمت پر ان خبیث گندی عورتوں کے چنگل سے نکال لوں گا۔ شہری نے مجھے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تھی کہ ان باتوں کا ذکر کسی اور سے نہ کروں۔ تم میرے دوست ہو، اس لیے تمہیں شریک راز کیا ہے، ورنہ میں کسی اور کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی سے نظریں نہ ملا پاؤں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شہری لاکھ منع کرے، میں یہ بات اس کے والد کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔
جس کو نظر انداز کیا جائے۔ میں شہری کے والد کے پاس پہنچا اور پوری بات انہیں بتا دی۔ پھر ان سے کہا کہ انکل آپ دیر نہ کریں، شہری کو کسی اچھے عالم کو دکھائیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ شہری کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تمام باتوں کو سن کر انکل بولے، اگر شہری مجھ پر اعتماد کر کے یہ تمام باتیں مجھے پہلے بتا دیتا تو بات اتنی آگے نہ بڑھتی۔ انکل وہ تو اب بھی اس بات کو راز رکھنا چاہتا ہے، مگر میں ایسی بے وقوفی اسے ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ حالانکہ اس تمام قصے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر وہ شرمندگی سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ بیٹا، میں اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مجھے سب کچھ پہلے بتا دیتا تو میں بات آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ بہرحال میں آج ہی سید صاحب سے ملتا ہوں، اس سلسلے میں وہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ انکل میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ سید شاہ صاحب ہمارے علاقے کے دم درود کے ماہر جانے جاتے تھے، ان کے پاس درود اور دم کے لیے لوگ بہت زیادہ آتے تھے۔ ان کی دعا میں بہت اثر تھا، وہ عشاء کے بعد ہی بیٹھتے تھے اور لوگوں کے مسئلے حل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر شہری کے گھر آ گیا اور پھر اس کے والد کے ہمراہ سید شاہ صاحب کی طرف روانگی کر لی ہم لوگوں نے۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد ہماری باری آ گئی۔ شہری کے والد نے شہری کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سید شاہ صاحب کو بتائے، جسے سن کر شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولے، مسئلہ گمبھیر معلوم ہوتا ہے، کل بچے کو لے کر آئیں، اسے دیکھنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن ہم شہری کو لے کر سید شاہ صاحب کے پاس پہنچے۔ شہری کو لے کر ہم وہاں کس طرح پہنچے یہ الگ داستان ہے۔ شہری کو دیکھنے کے بعد شاہ صاحب نے کہا، اس بچے پر جن زادیاں عاشق ہو گئی ہیں، وہ بھی شیطان کی پیروکار جن زادیاں، ان سے بچنا نہایت مشکل ہے، تاہم ناممکن نہیں ہے، ان سے نمٹنا مشکل عمل ہے اور وقت طلب بھی۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک جگہ کا پتہ دے رہا ہوں، پیر گواری شاہ بخاری کی درگاہ پر موجود شاہ جی کے پاس جائیں، انشاءاللہ آپ کے بچے کو ان خبیث جن زادیوں سے نجات مل جائے گی۔ البتہ میں یہ دم کیا ہوا پانی دے رہا ہوں، اسے مسلسل پلائیں، ساتھ ہی یہ عمل کرتے جائیں۔ انہوں نے ایک عمل بھی کرنے کے لیے دیا تھا، ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی تھی کہ کسی بھی صورت میں دیر نہ کریں وہاں جانے کے لیے، اور نہ ہی عمل کو روکیں، ورنہ وہ جن زادیاں اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے وہ اس کے پاس تو نہ آ سکیں گی، مگر آپ اسے لے کر کل ہی روانہ ہو جائیں۔ سید شاہ صاحب کے دیے ہوئے پانی اور عمل کی وجہ سے شہری کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ دوسرے دن ہم پیر گواری شاہ بخاری کی درگاہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ دھیڑکی سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ جب ہم اس گاؤں میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مرد عورتیں اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے قد عام انسانوں سے زیادہ تھے، جبکہ وہ سب کے سب سانولے تھے اور سب کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ ان کے چہروں پر آنکھیں اور ناک نمایاں تھی۔ ناک اتنی بڑی تھی کہ کوئی بھی اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی بستی تھی جہاں حیرت ہی حیرت تھی۔ گاؤں چھوٹا سا تھا، اس لیے درگاہ تک پہنچنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ ہم درگاہ کے اندر داخل ہوئے تو سامنے دریا بچھی ہوئی تھی۔ ہم ان دریوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ یہاں آ کر شہری بہت ہی اضطراب کی حالت میں دکھائی دے رہا تھا، بری طرح بے چین ہو رہا تھا۔ اگر ہم اس کا ہاتھ نہ تھامے ہوئے ہوتے تو شاید وہ درگاہ سے اٹھ کر بھاگ ہی جاتا۔ ہمارے وہاں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد درگاہ میں ایک مرد داخل ہوا اور ہمیں کہنے لگا کہ ہم آرام سے بیٹھیں، شاہ جی ابھی تشریف لاتے ہی ہوں گے۔ وہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد وہاں ایک عورت ہاتھ میں ایک بڑی بالٹی اور پیالہ لیے حاضر ہوئی۔
اس بالٹی میں پانی تھا۔ اس نے پانی پیالے میں انڈیلا اور باری باری ہم سب کو پانی پینے کے لیے دیا۔ ہم سب نے وہ پانی خاموشی سے پی لیا۔ ہمارے پانی پینے کے بعد وہ عورت بالٹی اور پیالہ واپس لے گئی۔ کچھ دیر بعد ایک رعب دار شخصیت داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یقیناً یہ شاہ جی ہی ہیں۔ پھر انہوں نے ہم سے اپنے آنے کا مقصد پوچھا۔ شہری کے والد نے مختصراً تمام قصہ سنا دیا۔ پھر تمام باتیں سننے کے بعد انہوں نے شہری کے والد سے کہا، سب سے پہلے تو آپ اس لڑکے کے گلے اور بازوؤں میں بندھے تمام تعویذ نکال کر اس ڈبے میں ڈال دیں۔ انہوں نے کونے میں رکھے ہوئے ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کے کہنے پر شہری کے گلے اور بازو کے تمام تعویذ نکال کر کونے میں رکھے ڈبے میں ڈال دیے گئے، جس سے شہری کی بے چینی میں اب فرق آ گیا۔ پھر شاہ جی نے شہری پر دم کیا۔ ان کے دم کرنے سے شہری بالکل پرسکون ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت جو ہم سب کو پانی پلا کر گئی تھی پھر آئی۔ اب کی بار اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے پہلے دسترخوان بچھایا، پھر اس پر کھانا رکھا اور واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد شاہ جی نے ہمیں کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے ہاں مہمان نوازی کا رواج ہے، دیر نہ کریں آ جائیں۔ ہم کھانے کے دسترخوان کے قریب آ گئے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو شاہ صاحب نے ایک دم کی ہوئی پانی کی بوتل دیتے ہوئے کہا کہ اس پانی کو بلا ناگہ اس بچے کو پلانا ہے۔ اگر پانی ختم ہونے لگے تو اس میں دوبارہ پانی ڈال لیں۔ اس طرح اگلے منگل تک اس پانی کو پلانا ہے۔ اگلے منگل کو جب آئیں گے تو اس بوتل کو اپنے ہمراہ لانا نہ بھولیں۔ ہم شاہ جی کا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے درگاہ کے باہر آ گئے۔ گاڑی میں سوار ہو کر گھر کا راستہ لیا۔ اگلے منگل کو ہم پھر گواری شاہ کی درگاہ پر پہنچے۔ گزشتہ منگل سے اب تک شہری کی حالت میں کافی فرق آیا تھا۔ اب وہ بیڈ سے خود بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس بار بھی جب ہم درگاہ پر پہنچے تو حسب روایت پانی کی بالٹی اور پیالہ لایا گیا۔ اس نے دسترخوان لگایا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ شاہ جی نے ہمیں کھانا کھانے کو کہا۔ ہم سب میں سے کسی میں بھی یہ جرت نہ تھی کہ ہم کھانا کھانے سے انکار کرتے، لہٰذا سب نے انتہائی خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو عورت آئی، دسترخوان سمیٹ کر چلی گئی۔ شاہ جی نے شہری پر دم کیا اور اسی بوتل میں دوسرا پانی دم کر کے دیا۔ پھر کہنے لگے کہ 7 منگل تک آنا ہے، انشاءاللہ آپ کا بیٹا اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پانی ختم ہو جائے تو دوسرا پانی ڈال لیا جائے۔ پھر ہم لوگوں نے اجازت چاہی اور گاڑی کے ذریعے گھر آ گئے۔ علاج کے دوران ایک بار بھی وہ خبیث اور گندی جن زادی شہری کے پاس پھر نہ آ سکی، جس کی وجہ سے شہری تیزی سے بہتر ہوتا جا رہا تھا، اور ایک وقت آ گیا کہ شہری اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، اور یہ سب اللہ کے کرم کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہم باقاعدگی سے ہر منگل درگاہ میں جاتے، ہر بار وہی عورت سب سے پہلے پانی لاتی، پھر کچھ دیر بعد کھانا پروستی۔ اتنے دنوں سے ہم وہاں جا رہے تھے، اس دوران میں اس عورت نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، نہ کسی سے مخاطب ہوئی تھی۔ بہرحال ہمیں ان سے کیا لینا دینا تھا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہمارے کام آ رہی تھی۔ بالآخر 7واں منگل آ پہنچا۔ شہری بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ ہم شہری کو لے کر درگاہ پہنچے۔ حسب معمول ہمارا پہلے پانی اور پھر کھانے سے تواضع کیا گیا۔ کچھ دیر بعد شاہ جی کی آمد ہوئی۔ انہوں نے شہری پر دم کیا، پھر دم کی ہوئی پانی کی بوتل دیتے ہوئے کہا، آپ کا بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گیا ہے۔ ان دونوں خبیث شیطان جن زادیاں کبھی اسے تنگ نہیں کریں گی، لیکن اب آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ یہ لڑکا جو جم سینٹر چلاتا ہے وہ جم سینٹر اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ سوال اٹھیں گے کہ شہری کی طبیعت کا اس جم سینٹر سے کیا تعلق ہے۔ میں مختصراً آپ سب کو بتاتا ہوں کہ اس جم سینٹر سے پہلے وہاں جو گھر تھا وہ جنات کے قبضے میں تھا۔
حالانکہ آپ لوگوں نے اجازت سے اس جم سینٹر کی تعمیر کرائی تھی، مگر جو جنات تھے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اس لیے نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ بہرحال جو ہوا اس قصے کو چھوڑیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا بیٹا ان خبیث چڑیلوں کے چنگل سے آزاد ہو چکا ہے، وہ کبھی پھر اس کو ستانے کی جرت نہیں کریں گی۔ اب یہ لڑکا اس جم سینٹر کی طرف کبھی بھول کر بھی رخ نہ کرے، یہی اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہم نے ان سے اجازت چاہی تو وہ کہنے لگے آپ کے بیٹے کو مزید علاج کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اب آپ نے یہاں نہیں آنا، بہت کوئی ضروری کام ہوا تو آیا جا سکتا ہے، ورنہ یہاں کا دوبارہ رخ نہ کرنا۔ ان کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ کوئی بھی کیوں کا سوال نہ کر سکا۔ ہاں میں سر ہلا کر ہم سب وہاں سے گھر آ گئے۔ اب شیری بالکل ٹھیک ہے، اس نے اپنے تمام شوق چھوڑ دیے ہیں، اس کی حالت اب پہلے جیسی نہیں رہی، نہ وہ پہلے جیسا حسین رہا۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی ٹائم پہ اتنا خوبصورت رہا ہوگا، لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہوگا۔ دوسری طرف شیری اپنے ماضی کو دہرانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ مجھے اس کا ماضی بھی یاد ہے اور وہ عجیب و غریب گاؤں بھی، جہاں چاہنے کے باوجود بھی ہم میں سے کسی نے وہاں کا رخ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کہانی سچ نہ لگے، لیکن یہ بالکل ناقابل یقین سچی کہانی ہے۔ تو آپ کو آج کی میری یہ سٹوری کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی کوئی بھی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں۔ ملاقات ہوتی ہے پھر نیکسٹ سٹوری میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔